زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمانہ گواہ ہے کہ خصوصی پروگرام میں خوش آمدید۔ اس پروگرام میں میرے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب، نائب ناظم اعلیٰ تنظیم اسلامی، اور جناب خالد محمود عباسی صاحب، نائب ناظم اعلیٰ تنظیم اسلامی۔ محترم ناظرین، ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کے نام اور ان کی قرآنی خدمات ہیں، ان سے کون واقف نہیں، لیکن بہت کم لوگ واقف ہیں جو انہوں نے انقلابی نظریہ پیش کیا جس کو ہم تنظیم اسلامی کا نام دیتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں تنظیم اسلامی کے حوالے سے اور ڈاکٹر اسرار احمد کے اس نظریاتی جو اس انقلابی نظریہ ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ میرا سوال ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب آپ سے یہ ہے کہ تنظیم اسلامی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنظیم اسلامی ایک انقلابی جماعت ہے جس کو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بنایا، جس کی بنیاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے رکھی۔ انقلابی نظریے سے مراد یہ ہے، انقلابی جماعت سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت جو معاشرے میں ایک بنیادی تبدیلی لانا چاہتی ہے، اس لیے کہ محترم ڈاکٹر صاحب کے نظریات کے مطابق انقلاب جو ہے وہ اس وقت ویلڈ ہوتا ہے جب کم سے کم معاشرے کے کسی ایک پہلو سے بنیادی تبدیلی آئے۔ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ انقلاب فرانس، اس میں پولیٹیکل سسٹم جو تھا اس میں تبدیلی آئی کہ بادشاہت کو جمہوریت سے بدلا گیا، اور انقلاب روس میں معاشی میدان میں تبدیلی آئی کہ کیپٹلزم کو ریپلیس کیا گیا کمیونزم سے۔ تو ڈاکٹر صاحب کا خیال یہ تھا کہ انقلاب کہلانے کے لیے، ویسے تو جو مرضی کہہ دے کہ میں انقلابی نظریہ رکھتا ہوں اور حکومت بدلے تو اس کو کہہ دیا جائے کہ انقلاب آ گیا ہے، وہ تو زبان کسی کی روکی نہیں جا سکتی، لیکن ڈاکٹر صاحب کی ڈیفینیشن میں انقلاب کم سے کم یہ تھا کہ جو بنیادی معاشرتی سٹرکچر ہے اس میں کسی ایک پہلو سے تبدیلی ضرور آئے، مثلا معاشی نظام میں تبدیلی آئے، سیاسی نظام میں تبدیلی آئے، یا آئلی نظام میں تبدیلی آئے، معاشرتی نظام، پھر جو ہے وہ انقلاب کہلانے کا حقدار ہے۔ اور محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ وہ یہ کہتے تھے کہ تاریخ انسانی میں سب سے بڑے انقلابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس لیے کہ انہوں نے سب کچھ بدل دیا۔ یعنی وہ جو حالی نے فرمایا تھا کہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ ایک کیمیا ساتھ لایا، جسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ یہاں جو کیمیا کا لفظ استعمال کیا ہے مولانا حالی نے کہ ایک فزیکل چینج ہوتی ہے کیمسٹری میں، ایک کیمیکل چینج ہوتی ہے۔ فزیکل چینج جو ہوتی ہے وہ ریورسیبل ہوتی ہے، کیمیکل چینج جو ہے وہ ریورسیبل نہیں ہوتی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا بدل دیا۔ یعنی اس کی حالی ہی کی وہ ایک اور بند ہے مسدس کا کہ عربوں کا نقشہ انہوں نے کھینچا ہے، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا۔ وہی قوم جو پہلے اس پر لڑتی تھی کہ پہلے میں نے پانی پینا ہے یا پلانا ہے، وہی قوم جنگ قادسیہ میں کیا نقشہ پیش کر رہی ہے کہ ایک مسلمان سپاہی جب اس کا خون بہہ جاتا ہے، اس کو پیاس لگتی ہے، وہ پانی مانگتا ہے، اور مشکیزہ اس کے پاس پہنچتا ہے تو دوسرا زخمی پانی مانگتا ہے، کہتا ہے نہیں پہلے اس کو پلاؤ۔ دوسرے کے پاس پہنچتا ہے کہ تیسرا آواز دیتا ہے، وہ کہتا ہے اس کو پلاؤ، اور پھر چوتھا آواز دیتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں مجھے نہیں، اس کو پلاؤ۔ چوتھے کے پاس جب مشکیزہ پہنچتا ہے تو اس کی روح پرواز کر چکی ہے، بھاگتا وہ تیسرے کے پاس آتا ہے، وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ چکا ہے۔ دوسرے کے پاس آتا ہے، وہ بھی جام شہادت نوش کر چکا ہے، اور پہلے کے پاس آتا ہے تو وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو یہ جو چینج ہے ہر اعتبار سے، بڑے خوبصورت الفاظ ایک تحریر میں ہے ڈاکٹر صاحب کی کہ ان کی صبح بدلی، ان کی شامیں بدلی، ان کے دن بدلے، ان کی راتیں بدلی، ان کے مشاغل بدلے، ان کی دلچسپیاں بدلی، ان کی سوچیں بدلی، ان کے فکر بدلے، یہاں تک کہ زمین و آسمان بدل گیا ان کے لیے۔ یہ پورا ورلڈ ویو ان کے لیے چینج ہو گیا۔ معاشی نظام بھی بدل گیا اور سیاسی نظام بھی بدل گیا
اور معاشرتی نظام بھی بدل گیا. یہاں آپ تنظیم اسلامی کو کہاں رکھ رہے ہیں؟ تنظیم اسلامی اصل میں پیش نظر اس کے کیا ہے کہ اسلامی انقلاب آئے، یعنی اسلام جو ہے وہ شروع ہوتا ہے نظریات سے، اور پھر اس کا سب سے پہلی شکل کیا ہے کہ انسان اپنے اوپر ان نظریات کو نافذ کرے. ڈاکٹر صاحب کا موقف یہ تھا کہ تبدیلی آج کے دور میں نہیں آ سکتی جب تک کہ ایک انقلابی جدوجہد نہ ہو. اس انقلابی جدوجہد کا سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ ایک انقلابی نظریہ ہے، اور ڈاکٹر صاحب کے نزدیک وہ انقلابی نظریہ توحید ہے. اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں جب ہم، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا خالق ہے، تو تمام انسان برابر ہو جاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کو حاکم مانتے ہیں تو پھر ہم سب جو ہیں اس کے محکوم ہو جاتے ہیں. ٹھیک. اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہیں تو سب ہم اس کے بندے ہو جاتے ہیں. پھر یہ کہ قرآن مجید میں بار بار کہا گیا ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، تو یہ ملکیت کا تصور ہے، ہماری ملکیت کی نفی ہو جاتی ہے، اور اسلام ملکیت کی بجائے امانت کا تصور دیتا ہے. بقول شیخ سعدی رحمہ اللہ کہ در حقیقت مالک ہر شے خداست، ای امانت چند روزہ نزد ماست. تو یہ نظریات بنیادی طور پر حاکم وزیر اعظم نہیں، حاکم اللہ تعالیٰ ہے. مالک میں نہیں، مالک اللہ تعالیٰ ہے. اور سب کا ماں اور باپ ایک ہے، لہذا تمام انسان برابر ہیں. تو یہ انقلابی نظریہ ہے. پہلے اس کی پروموشن ہو، اور اس میں ساتھ جو ہے جب اسلام کے حوالے سے بات ہوگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اس کو راسخ کرنا ہے. اس لیے کہ ہمارے کلمے کے دو جز ہیں، جب یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے تب اسلام کا وہ کلمہ ہوگا. اگر کسی ایک جز کو درمیان میں سے نکالا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے رسول کو مانا جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی توحید پر کاربند نہ ہوا جائے تو بھی اسلام نہیں ہے. توحید کو مانا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مائنس کرنے کی کوشش کی جائے تو بھی اسلام نہیں ہے. تو پہلے تو ایمان راسخ کرنا، یعنی جو پرانا کوئی آپ دیکھیں گے، تنظیم اسلامی جو ہے وہ جو تبدیلی لانا چاہ رہی ہے وہ نظریاتی ہے، نظریاتی بھی اور عملی بھی. کوئی بھی عمل بغیر بیس کے نہیں ہوتا. اٹ ہیز ٹو بی بیسڈ آن این آئیڈیالوجی. کمیونزم آیا تو ظاہر ہے مارکس اور دوسرے جو اس قسم کے جو رائٹرز تھے ان کے پیش کیے ہوئے نظریے کو روبے عمل لایا گیا نا. اسی طرح فرانس میں جو انقلاب آیا ایک دم تو نہیں آیا، یعنی پہلے جو رائٹرز تھے جنہوں نے ملوکیت کو کنڈیم کر کے اس کی جگہ ایک تصور پیش کیا تھا کہ عوام کو حاکمیت کا حق ہونا چاہیے. تو تنظیم اسلامی سٹارٹ ہوتی ہے کس سے کہ کسی فرد سے کہا جاتا ہے اگر وہ پہلے سے مسلمان ہے توبہ کرو. یعنی پرانا لٹریچر اگر آپ دیکھیں تو اس پہ ایک کیپشن آپ کو ملے گا، تنظیم اسلامی کی بنیادی دعوت تجدید ایمان تازہ، توبہ اور تجدید عہد. اس کے بعد پھر جب ایسے لوگ تیار ہو جائیں، ساتھ ساتھ انہیں قرآن مجید جو ہے پڑھایا جائے، اور جب قرآن مجید اندر اترتا ہے تو ایک انقلاب انسان کے اندر ضرور برپا کرتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن مجید کسی کے اندر اترے اور انقلاب نہ آئے. جو کاشتکار ہے اس کے خاص دن ہیں، یہ بیج بونے کے دن ہے، نتھنگ ایلس، اور یہ کٹائی کے دن ہے، نتھنگ ایلس. مدینہ منورہ کے لوگ جو تھے وہ کاشتکار قسم کے لوگ تھے، اور یہ تانا بھی دیا تھا غزوہ بدر میں عتبہ بن ربیعہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہماری ٹکر کے لوگ ہمارے سامنے لاؤ. لیکن جب حضرت مصعب بن عمیر نے بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد بھیجا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد ان کے تقاضے پر مصعب بن عمیر کو بھیجا اور 1 سال انہوں نے قرآن انہیں پڑھایا اپیرنٹلی، لیکن سچ پوچھئے تو صرف پڑھایا ہی نہیں، ان کے اندر انجیکٹ کر دیا. جب قرآن اندر گیا تو وہی کاشتکار لوگ جو تھے وہ شیر ہو گئے، لڑا دے ممبولے کو شہباز سے. نہیں، میں اس میں ایک تو آپ پچھلے سے ریلیونس تو کر رہے ہیں، میں اس میں عباس صاحب کو ایڈ کرنا چاہوں گا. عباس صاحب، تنظیم اسلامی کے قیام کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ جی، جیسے کہ ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب نے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب کا بھی کہنا ہے اور تمام جو ماہرین عمرانیات کے یا سوشیولوجی کے ان کا ماننا ہے کہ جسے ایک معاشرے میں اس کے جو اجتماعی نظام زندگی کے کسی شعبے میں جب بنیادی نوعیت کی تبدیلی آتی ہے تو اسے ہم ریولوشن کہتے ہیں. اب جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں جن کے ہم فالوورز ہیں امت مسلمہ کی حیثیت سے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنوں ہی نے نہیں غیروں نے بھی ریولوشنری مانا ہے. ایچ جے ویلز سے بھی حضور کا تعارف پوچھیں تو وہ یہی ہے کہ انہوں نے اخوت، حریت و مساوات کا ایک نیا نظام قائم کر کے دنیا میں رکھ دیا. اور ڈاکٹر مائیکل ہارٹ بھی اسی حوالے سے اپریشیٹ کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب ہوا کیا ہے، حادثہ کیا ہوا کہ دور خلافت راشدہ کے بعد ایک کاؤنٹر ریولوشن، یعنی جسے آپ کہتے ہیں نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی یا واقعہ کربلا ہوا، تو یہ تو در حقیقت ایک کاؤنٹر ریولوشن ہے جس کو شاید حدیث میں ملکن آذن کے دور سے تعبیر کیا گیا تھا، یعنی خلافت علی منہاج النبوہ ملکن آذن سے تبدیل ہو جائے گی. اور ابن خلدون نے اس کو واضح کیا ہے. اگر ابن خلدون کی وہ بات دیکھیں کہ اب ایک عصبیت چاہیے ہوتی ہے اقتدار کے لیے، تو پہلے ہم کہیں گے عصبیت تھی نظری اور نظریاتی عصبیت تھی جو محمد رسول اللہ نے اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی صورت میں پیدا کی تھی توحید کے گرد. اور اب آ گئی وہی پرانی نسلی عصبیت. تو ہم اسے یعنی ریولوشنری پوائنٹ آف ویو سے جب دیکھیں گے تو یہ کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ تھی جس نے امت مسلمہ پر قبضہ کر لیا تھا. اور پھر یہ اس اعتبار سے زوال ہی رہا تا آ کے 20ویں صدی میں آ کر مغرب میں جو سوشیالوجی کا ارتقاء ہوا تھا اس کو دیکھ کر مسلمانوں کے اندر، یہ نشأت ثانیہ کا مضمون کی طرف میں آ رہا ہوں، تو اس کے اندر مسلمانوں میں بھی جذبہ پیدا ہوا کہ ہمارا بھی کوئی نظام ہے یا نہیں ہے. تو اب مسلمان کھڑے ہوئے، مختلف تحریکیں اٹھی اور ان میں جو خاص طور پہ بر عظیم پاک و ہند میں مشہور ہوئی وہ جماعت اسلامی ہے. تو یعنی کہ یہ نظریہ، یہ ضرورت پیش ہوئی کہ جو نظریہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے اس کو نافذ کیا جائے یا اس کا احیاء کیا جائے، اس کی طرف رجوع ہوا ہے، اس رد عمل میں ہوا ہے جو کہ زوال پذیر ہوا اور ختم ہو گیا، جو ختم ہو چکا ہوا تھا اور ہم سوئے ہوئے تھے. اور ہماری کیفیت وہ تھی کہ جو انگریز سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو کہ اس نے ہمیں نماز روزے کی اجازت دی، ہمارا اسلام یہ رہ گیا تھا. صحیح. تو اب جو ہے نا نئی جو احیائی طریقیں اٹھی انہوں نے بتایا بھائی اسلام یہی کچھ نہیں ہے، اسلام تو ہمارے پورے نظام حیات پر محیط ہے، زندگی کا کوئی گوشہ اسلام سے باہر نہیں ہے. اب یہ انہیں ہم کہیں گے یہ ریولوشنری پارٹیز ہیں یا کہیں گے احیائی تحریکیں ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے بھی آنکھ یا گود انہی تحریکوں میں سے ایک تحریک جماعت اسلامی میں کھولی ہے. پھر اس سے ایک اختلاف ہوا اور اس کے بعد انہیں وہ نظریہ تو ان کے اندر گہرا اتر گیا ہوا تھا، انہوں نے کوئی نہ کوئی عملی جدوجہد اس کے لیے کرنی تھی جس کے لیے کہ پھر انہوں نے پھر تنظیم اسلامی بنائی ہے. احیائی جو معاملہ تھا ڈاکٹر سمیع صاحب، احیائی معاملہ کیا یہ دین کا تقاضا ہے اس کو احیاء کرنا، یا یہ بس تھا کہ چونکہ باقی نظام بھی جو ہیں وہ آ چکے، استعمال ہو چکے، چیک ہو چکے، ان میں کچھ نہیں نکلا تو چلو اس کو بھی ہم دین کے نظام کو بھی ہم جو ہے بس لے کے آئیں، یا کوئی دین کا تقاضا ہے یا قرآن کا تقاضا ہے، کیا ہے آپ کے خیال ہے؟ یہ دین کا تقاضا بھی ہے اور قرآن مجید کا تقاضا بھی ہے، لیکن اصل میں ہوا یہ کہ جیسے بھائی صاحب نے ابھی اس کا نقشہ کھینچا کہ خلافت راشدہ کے بعد یعنی کاؤنٹر ریولوشن کا پروسیس شروع ہوا، لیکن ایک دم سے وہ نظام جو ہے وہ دھڑام سے زمین پر نہیں آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا برایا وہ نظام بڑا پختہ تھا، خلافت کا نظام، اور اس میں پھر خلافت راشدہ کے اندر اس کی جو بنیادیں گہری کی گئیں، خاص طور پر اپنی فل بلوم پر یہ نظام آپ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں نظر آتا ہے کہ اس میں حریت، مساوات، اخوت، اور یہ جو آج یعنی اسٹیٹ کرافٹ دنیا میں مانا جاتا ہے کہ کوئی بادشاہ نہیں ہے ہر چیز کا مالک، بلکہ بادشاہ جو ہے وہ جو بھی ڈیموکریسی کے اندر بھی صدر ہے یا وزیر اعظم ہے وہ ایگزیکٹو ہیڈ ہے، لیکن اس کے پیرلل جو ہے وہ ایک جوڈیشری ہے. اور اس کا آغاز بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنٹریبیوشنز ہیں وہ کاؤنٹ نہیں کی جا سکتی. ایک تو یہ کہ آزادی رائے کا جو معیار انہوں نے دیا کہ ایک عام آدمی ان سے کرتے کا سوال کر لے، نیور بفور اینڈ نیور آفٹر. پھر ایک سرکاری سفر کریں ایک خادم اور ایک سواری کے ساتھ برابری کی بنیاد پر کہ ایک منزل پر میں سوار ہوں گا تم پیدل چلنا، دوسری منزل پر میں پیدل چلوں گا تم سوار ہونا، اس کی بھی دنیا میں اور کوئی مثال نہیں ہے. پھر ویلفیئر کا نظام جس کو آج دنیا میں ویسٹ کے اندر اپنایا گیا ہے، لیکن ہم جو اس کے اصل مالک تھے ہم نے اس کو نہیں اپنایا، اس کے بھی مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پھر نہ صرف آپ نے جوڈیشری بنائی، یعنی اپنی حیثیت کو آپ نے، اس سے پہلے کیا تھے بادشاہ ہوتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آپ نے نہ کوئی محل بنایا
نہ کوئی تخت بنوایا، نہ کوئی تاج آپ نے سر پہ پہنا، لیکن بہرحال ہی واز ایوری تھنگ، وہ تو اللہ کے رسول بھی تھے. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی والنٹیئر بیسس پر یہ کہا کہ اگر میں درست رہوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے، میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کرنا تمہارا فرض ہے. دیکھیے میں سوال پہ واپس آؤں گا، احیاء دین کو زندہ کرنا، اسی کی طرف آ رہا ہوں میں. جی یہ جو ہوا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اس کو ایک شکل دی، ایک تیسری ڈائمینشن جو ہے وہ بھی ایڈ کر دی، جوڈیشری علیحدہ کی اور مجلس شورا بنا کر انہیں مقننہ علیحدہ کر دی. یہ کیا تھا؟ یہ ان کے کنٹریبیوشنز تھے. اب یہ جو نظام تھا، نظام اسلام، یہ مضبوط بنیادوں پر کھڑا ہو گیا. اس میں جیسے بھائی صاحب نے بھی فرمایا کہ اس میں نقب لگنی شروع ہوئی، ٹھیک ہے، ون آفٹر این ادر، یعنی ایک دم سے دھڑام سے نہیں گزرا، تا آ کے سن 1924 میں وہ جو نام کا ادارہ تھا خلافت کا وہ بھی ابالش کر دیا گیا. صحیح. اچھا، اب اصل میں جو احیائی طریقے ہیں اب وہ اٹھی ہیں، یعنی خلافت کے ڈیمولش ہونے سے پہلے علامہ اقبال کے فکر میں آپ کو ایک احیاء جو ہے وہ ہمارے فرائض میں شامل ہے، احیاء کی دین کا کو زندہ کرنا یا دین کا نافذ کرنا. میں صرف سوال یہی تھا کہ کیا یہ ہمارے دینی لحاظ سے ہمارا فرض ہے، یا یہ بس ٹھیک ہے ہم نے اور احیائی طریقے بھی ہو رہی ہیں تو ہم بھی اٹھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کے جو مقاصد ہیں جی، ان میں سے ایک مقصد ہے دین کو قائم کرنا، صحیح، دین کو غالب کرنا. تو آپ نے کیا، تو جب تک خلافت کا ادارہ موجود رہا تو امت مسلمہ امان سے رہی، سکون سے رہی کہ جی ٹھیک ہے ابھی تک دین کھڑا ہے، اقامت دین ہو رہی ہے. لیکن امت جاگی اس وقت جب وہ نام کا ادارہ بھی ختم ہو گیا. علامہ اقبال جیسے جو تھے حضرات، انہوں نے اس ادارے کے ایبالش ہونے سے پہلے ہی شاعری کے انداز میں اس چیز کو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ہائی لائٹ کر دیا تھا. لیکن بحیثیت مجموعی امت جو ہے وہ جاگی اس وقت جب خلافت کا ادارہ ختم ہو گیا. ابھی جن تحریکوں کا ذکر آیا ہے، یہ جو 20ویں صدی ہجری میں آئی ہیں، صدی عیسوی میں آئی ہیں، وہ کیوں آئی ہیں کہ سن 1924 میں خلافت کا ادارہ ایبالش ہوا. تو پھر تو یوں سمجھیے کہ علامہ اقبال تو صرف انڈو پاک کے آدمی تھے نا، پھر ہر اسلامی ملک میں کوئی نہ کوئی تحریک جو ہے وہ ضرور اٹھی ہے. انڈونیشیا میں ہوئی، ان کے خلافت کا احیاء کرنا، اللہ کے دین کو قائم کرنا، یہ ہمارا دینی فریضہ. باقی صاحب اس حوالے سے آپ کچھ ایڈ کریں گے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ لائن آف آرگومنٹ جو ہے، ایک یہ کہ ہم اگر اسلام کو ایک آئیڈیالوجی مانیں جی تو اس میں تو بات وہ بنے گی جو میں پہلے کہہ چکا کہ توحید ایک نظریہ ہے، ہم اس نظریے کے حامل ہیں اور وہ نظریہ اپنی بالادستی چاہتا ہے ہر جگہ پہ. ٹھیک ہے، یہ تو اس آئیڈیالوجی کے تحت بات ہو. صحیح. اب آ جائیں ہم خالص اگر مذہبی آرگومنٹ لے کے چلیں تو انبیاء کا مقصد بعثت کیا ہے؟ وہ آئے ہیں اللہ یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول، لوگوں پر اتمام حجت ہو. اتمام حجت کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ نے بات پہنچا دی، فیسیلیٹیٹ بھی کر دیا. کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں، سارے حضرت بلال نہیں ہوتے کہ کھڑے ہو جائیں عظیمت کا پہاڑ بن کے اور ماریں کھائیں اور لا الہ الا اللہ کہتے رہیں. کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں، اور کمزور لوگوں کے لیے قرآن مجید نے کہا ہے کہ کلمہ کفر بھی کہہ سکتے ہیں، تو آپ نے انہیں بھی تو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اتمام حجت تو تب ہوگا کہ میں اپنی آزاد مرضی کے ساتھ دین پر چلنے کے قابل ہوں معاشرے میں. اگر معاشرے کا جبر ہے، کوئی فرعون اوپر بیٹھا ہوا ہے، یا اجتماعیت کا جبر ہے، تو میں کیسے اللہ کا بندہ بن سکتا ہوں؟ دیکھیں اللہ کا بندہ تو بھائی صاحب آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ آپ کریں، یہ تو ایک تصور ہے نا. یہ معاشرے میں تو یہی پریویلیج ہے. اگر میں نے ٹوٹلی اوبیڈینس کرنی ہے تو معاشرے کے ساتھ میرا کانفلکٹ آئے گا نا. ٹوٹل اوبیڈینس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ یعنی اللہ کے تمام احکامات پر اگر میں عمل کرنا چاہتا ہوں، انفرادی حیثیت میں تو میں آج بھی کر سکتا ہوں. نہیں کر سکتے نا آپ. سود پر آپ انفرادی حیثیت میں سود بھی پوری طرح گھر تو جا رہی ہے آپ کے اندر. ٹھیک ہے، آپ باہر نکلیں گے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کیسے کریں گے؟ گویا کچھ چیزیں وہ ہیں جو میرے اختیار میں ہیں اور کچھ میرے اختیار میں نہیں. آپ کا میرا جھگڑا ہو گیا، ہم جس عدالت میں جائیں گے تو کس بنیاد پہ فیصلہ کروائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو نہیں ہو سکتا. اچھا، میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے فرائض منصبی میں بھی اتمام حجت شامل ہیں، اور اس پورے سلسلے میں کامل طور پر اگر کسی نے وہ اتمام حجت کیا تو وہ محمد رسول اللہ نے کیا. تکمیلی اور اتمامی شان صرف حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ اتمامی شان اس لیے بنی ہے کہ حضور کو ایک میزان عدل اجتماعی دے کے بھیجا گیا ہے. آپ کو ایک عادلانہ نظام دین حق دے کر بھیجا گیا، الہدیٰ بھی دے کے بھیجا گیا، دین حق بھی دے کر بھیجا گیا. اور یہ تاکہ اسے وہ غالب یہ بنیادی فرض ہے حضور کا. اب حضور پہ آ کے ختم نبوت ہو گئی، تو نبوت کے ختم ہونے کے بعد امت کو وہ ذمہ داری سونپی گئی ہے بحیثیت مجموعی. اب امت کا کام ہے ساری نوع انسانی پر اتمام حجت کرنا
कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। अब उम्मत का वो काम इत्माम हुज्जत जब जो है तक हम वो निजाम कायम करके दुनिया को नहीं दिखा देते, हम इत्माम हुज्जत की जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे। ये है दीनी आर्गुमेंट, ये है असल दीनी आर्गुमेंट कि तंजीम इस्लामी की जरूरत इसलिए पेश आई जी। है। और ये बहस सारी डॉक्टर साहब ने मैंने खुलासा दर हकीकत उसका रखा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद बेसत नामी जो किताबचा है जी, उसमें डॉक्टर साहब ने ये सारी बहस की। इसमें मैं एक बात ऐड करूंगा कि जहां तक ताल्लुक है इकामत दीन के तसव्वुर का, दीन को कायम करना, दीन को कायम करना, ये बाकी जमातों में भी पाया जाता है, पाया जाता था। खासतौर पर आपने जैसे इब्तिदा में फरमाया कि डॉक्टर साहब ने जमात इस्लामी की गोद में आंख खोली और आपको शुरू ही से इकामत दीन का तसव्वुर था। तंजीम इस्लामी की जो जरूरत है वो इसलिए पेश आई कि डॉक्टर साहब ने जमात इस्लामी में रहते हुए ये महसूस किया कि जमात इस्लामी ने इलेक्शन के अंदर घुसकर अपनी मंजिल खोटी कर दी है, और वो सही भी साबित हुआ। यानी जमात इस्लामी की उठान भी एक इनकलाबी जमात की थी। वो जो मैंने इब्तिदा में अर्ज किया कि पहले लोग जो हैं वो नजरिए को माने, फिर उसको उसके मुताबिक अपने आप को ढालें। जमात इस्लामी की उठान भी यही थी। जब सन 1940 में जो जमात इस्लामी बनी थी वो यही थी। लेकिन सन 53 में जमात इस्लामी ने एक टर्न लिया और एक अजम्पशन की बुनियाद पर कि चूंकि जैसा कैसा भी है एक इस्लामी मुल्क वजूद में आ गया है और इस वक्त जो क़ियादत है वो इस्लाम को नाफिज करने की अहल नहीं है, लिहाजा लेट्स हेल्प यू। इलेक्शन में आकर उन्होंने हुकूमत के हरीफ के तौर पर इलेक्शन लड़ा। अब जाहिर है कि जब भी लड़ाई होती है और आप किसी फरीक के मुकाबले में उसका हरीफ बनकर आते हैं तो फिर आप जो हैं वो एक और पोजीशन में आ जाते हैं। यानी पाकिस्तान की पहली सियासी क़यादत ने मौलाना मौदूदी की पाकिस्तान बनने की मुखालिफत के बावजूद उनके लिए सारे दरवाजे खोले। रेडियो पाकिस्तान उनके लिए खोला, अच्छा, मुल्क की आला कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज उनके लिए खोली। लेकिन यह सिलसिला कब तक रहा? जब तक जमात इस्लामी इलेक्शन में नहीं आई। जब हरीफ बनकर आ गई जमात इस्लामी तो मुस्लिम लीग का वो उनसर भी जो इस्लाम पसंद था, यानी नेक लोग, उनमें से डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी थे, ऐसे जो लोग थे, ये पुराने अलीगढ़ के असातिज़ा में से और तालिब इल्मों में से हैं और नेक शुमार किए जाने वाले लोगों में से हैं, उनको भी जमात इस्लामी की मुखालफत में बयानात भी देने पड़े और सब कुछ करना पड़ा। गोया दीन एक पार्टी बन गया, दीन एक पार्टी बन गया। डॉक्टर साहब को जो असल मौकफ है जिसकी बुनियाद पर डॉक्टर साहब ने तंजीम बनाई, यानी सन 58 में डॉक्टर साहब ने जमात इस्लामी छोड़ दी और 10 साल तक डॉक्टर साहब जो हैं हमने कोई तंजीम नहीं बनाई। और आप शबे जुमा जो है वो तबलीगी जमात के साथ, डॉक्टर साहब का वजह इख्तलाफ बुनियादी सिर्फ इलेक्शन था जमात इस्लामी से कि इलेक्शन में ये चली गई है तो ये अपना मामला खोटा छोड़ने का सबब इलेक्शन है, छोड़ने का सबब इलेक्शन है जी। छोटे छोटे इख्तलाफात आइडियोलॉजी में भी है, छोटे छोटे मतलब माशी निजाम के हवाले से छोटा मोटा इख्तलाफ है। इसी तरह जो है वो कुछ और चीजें भी हैं जिन छोटी छोटी निजाम बैत के हवाले से भी है, लेकिन ये इख्तलाफात बुनियादी वजूहात नहीं बने, वो इलेक्शन ही बना, वो इलेक्शन बने हैं। सही। तो इसमें से मैं एक छोटी सी बात इजाफा करना चाहूंगा कि अल्लामा इकबाल, अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मौदूदी और डॉक्टर साहब, ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने पिछली सदी में बर अज़ीम पाक और हिंद में एआई तहरीक को आगे लेके चले हैं। इनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है कि जो 1924 वाले खत्म होने वाली खिलाफत की बहाली चाहता हो। इकबाल ने साफ कहा हमें पाकिस्तान बनाने का मौका मिल गया तो हम अरब इंपीरियलिज्म के दौर में इस्लाम के चेहरे पर लगने वाले दाग धब्बे मिटाकर असल इस्लाम की तस्वीर, यानी हुजूर के वाले दौर आला मिन्हाजी नबुव्वा वाली। मौलाना मौदूदी ने बड़ी मुतनाज़ा किताब लिख मारी इसी मौजू पर, खिलाफत व मलूकियत के मौजू पर। उस पर अब भी उन पर वो संगबारी होती है। तो वो क्यों लिखी है कि वो कौन सी खिलाफत चाहते हैं, ये जो उसके बाद चली या खिलाफत राशिदा वाले निजाम के यहाँ चाहते हैं। सही। तो डॉक्टर साहब भी इसमें बिल्कुल क्लियर थे। वो कहते हैं इस मामले में आपको जाना होगा पीछे से पीछे। अच्छा, यानी कि हम जैसे आपने कहा कि डॉक्टर साहब के छोटे छोटे इख्तलाफात हो सकते हैं, वो होंगे पहले, लेकिन असल वजह ये बनी। गोया क्या हम ये कह सकते हैं, बहुत एक लाइन में बताइए, कि तंजीम इस्लामी असल में जमात इस्लामी प्री इलेक्शन है टू सम एक्सटेंट। तो मैं तो यूं कहूंगा
کہ جب ڈاکٹر صاحب کی نظر میں جماعت اسلامی الیکشن میں جانے کے بعد اقامت دین کی جماعت رہی ہی نہیں. دعویٰ اس کا رہا ہے لیکن وہ ایک اقامت دین کرنے والی جماعت نہیں، بلکہ اقامت دین آپ نیا نظام لے کے آنا چاہتے ہیں. آپ اسٹیٹس کو پارٹی نہیں ہیں، آپ ایک ریزسٹنس پارٹی ہیں. تو جب آپ الیکشن میں چلے گئے تو آپ ریزسٹنس پارٹی، آپ تو مین اسٹریم میں آ گئے. تو ڈاکٹر صاحب کی نظر میں جماعت اسلامی اب انقلابی جماعت رہی ہی نہیں تھی، اس کی آئیڈیالوجی میں ہی فرق آ گیا تھا. وہ اقامت دین کا کام چھوڑ چکے. تنظیم اسلامی کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کہیں گے کہ یہ اس کا تسلسل ہے، جو کہ الیکشن سے پہلے جماعت، یعنی آپ اس کا نام تنظیم اسلامی سے بدل کے جماعت اسلامی حقیقی رکھ دیں. جی بالکل صحیح. اچھا سمیع صاحب یہ بتائیے کہ تنظیم اسلامی کا طریقہ کار کیا کام کرتی ہے، کیسے کام کرتی ہے، لیکن مختصراً، بہت مختصر الفاظ میں اس کو آپ بتائیے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ یعنی بیان کیا ہے کہ انقلابی طریقہ کار کیا ہوتا ہے. اس میں 6 سٹیپ ڈاکٹر صاحب نے گنوائے، 3 بنیادی اور 3 جو ہیں وہ آگے بڑھ کر کرنے والے آفینسو. 3 بنیادی جو ہیں وہ کیا ہے، دعوت اپنے نظریے کی، اور اس کے بعد پھر آرگنائزیشن، جو لوگ اس نظریے کو قبول کریں ان کو آرگنائز کرنا. اور آرگنائزیشن میں جو سب سے اہم بات ہے، اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ڈیفائن کر دیا ہے، شاید اس سے بہتر ڈیفینیشن آرگنائزیشن کی نہیں ہو سکتی، کہ لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامارہ ولا امارت الا بالطاعہ. اسلام کا کوئی تصور جماعت کے بغیر نہیں ہے، اجتماعیت کے بغیر نہیں ہے، اور اجتماعیت کے کوئی معنی نہیں ہے اگر امیر ہی نہیں ہے، اور امیر کسی کام کا نہیں ہے اگر اس کی اطاعت نہ کی جائے. تو ڈاکٹر صاحب کا وہ نظریہ کیا ہے کہ جو 3 بنیادی سٹیپس ہیں، پہلا دعوت نظریے کی، پھر جو لوگ قبول کریں ان کو آرگنائز کرنا، اور آرگنائز کرنے کا مطلب کیا ہے، انہیں اطاعت کا خوگر بنانا. اور اس میں بھی خاص طور پر جو اہم بات ہے وہ یہ کہ جو ٹاپ پرسن ہے اس کی اطاعت نہیں صرف، بلکہ اس کے مقرر کردہ جو لوگ ہیں آرگنائزیشن میں ہر سٹیپ پر بنائے گئے ہیں ان کی عادت ڈالنا. اس لیے کہ بیعت عقبہ ثانیہ جس کے الفاظ یہ اطاعت تو پیری فقیری والی بھی ایک اطاعت ہوتی ہے، اس میں جو مرضی کہہ دیں اس کی اطاعت ہو جائے. اس کی طرف میں آ رہا ہوں جی، کہ بیعت عقبہ ثانیہ میں جو بیعت ہوئی تھی، اور وہی بیعت خلافت کے الفاظ بھی ہیں، اس میں کیا ہے کہ حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، علی السمع والطاعت، سمع و طاعت کی، باللسن اینڈ اوبے، فی العسر والیسر، خواہ مشکل ہو یا آسانی، والمنشط والمکرہ، موڈ ہو یا نہ ہو، وعلی اثر علینا، خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے. تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان نقباء کی اطاعت کا حلف لے رہے تھے کہ جو آپ نے اس وقت مقرر فرمائے تھے اوس اور خزرج میں، ٹھیک ہے، یا بیعت خلافت کے موقع پر، ٹھیک ہے، فتح مکہ کے موقع پر آپ جو گورنرز اور والی بنانے والے تھے ان کی اطاعت کا حلف لے رہے تھے. اور یہی اصل آرگنائزیشن ہوتی ہے. جو بھی ٹاپ لیڈر ہوتا ہے وہ تو لوگوں کے دلوں پر براہ راست حکومت کرتا ہے. ہندوستان کا مسلمان قائد اعظم کے چشم و ابرو کے اشارے پر لڑنے مرنے کے لیے تیار تھا، کیا انہوں نے بیعت لی تھی؟ بڑے لیڈر کو ضرورت نہیں ہوتی. آرگنائزیشن کی چیز کا نام ہے کہ اس میں جو بھی ہائرارکی بنے اس میں ہر سطح پر ہر شخص جو ہے وہ جو اس کے اوپر ہے اس کی اطاعت کا خوگر ہو، وہ کیا جائے. نمبر 3 تربیت. یہ پہلے 3 تھرڈ تربیت سے کیا مراد ہے؟ کوئی گنشن جلانا سکھائیں گے آپ؟ نہیں، تربیت یہ اسی بات کی تربیت، یعنی آرگنائزیشن کے اندر اطاعت کی تربیت، اور جو وہ بنیادی نظریات ہیں ان کو دلوں میں اتارنے کی تربیت. اخلاق نہیں، یہ کوئی اسلام جو بھی نظام آئے گا یہ آوارگی پر، یعنی آوارہ لوگ نہیں لائیں گے اور یہ آوارگی کو پروموٹ نہیں کرے گا. اس میں ڈسپلن ہوگا ذاتی سطح پر بھی. اچھا، اب اسلام میں جو ذاتی ڈسپلن ہے اس میں جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ لا لگانا ہے، وہیں پر اپنے جو بھی حیوانیت ہے انسان کے جسم کے اندر اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے. وہ پاکی جو ہے وہ کیسے آئے گی، یہ بھی تربیت کا اس کا حصہ ہے. یعنی نماز کا خوگر بنانا، زکوٰۃ کی عادت ڈالنا، اور پھر جو ہے دین کے جو باقی شاعر ہیں ان پر کار بند ہونے کی عادت ڈالنا، سنت کی پیروی کی عادت ڈالنا، یہ سب تربیت کا حصہ ہے. اور اس میں بھی اہم ترین حصہ وہی ہے آرگنائزیشن والا. کیا کوئی تنظیم اسلامی کوئی عسکری تربیت بھی دیتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں دیتی. نہیں دیتی، بلکہ ڈاکٹر صاحب اس کو غلط سمجھتے تھے، اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب کے خیال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا تھا تو آپ نے ایک کافرانہ اور مشرکانہ معاشرے میں کام کیا تھا. اور دوسرا فرق یہ تھا کہ آج میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بھی ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کی پاور اور جو انقلابی جماعت ہے اس کی پاور میں کوانٹٹی کا فرق تھا، کوالٹی کا فرق نہیں تھا. ادھر بھی تلواریں ادھر بھی تلواریں، نمبر آف تلوار کم ہے، ادھر بھی نیزے ادھر بھی نیزے، اور ادھر بھی تیر ادھر بھی تیر. اس سے آگے کوئی یہ نہیں کہ جب آج جو ہے نظام دنیا میں قائم ہے وہاں حکومت کے پاس ایئر فورس کی طاقت بھی ہے، بہت فرق ہے. ہاں جی، آرمڈ کور ہے ان کے پاس. اسی وجہ سے اجماع ہے اس پر کہ وہ والی جنگ اب نہیں کی جا سکتی. اچھا اچھا اچھا، یعنی کہ ایک تو تبھی تنظیم نے کبھی ایسا کوئی اہتمام بھی نہیں کیا. جو الیکشن میں گئے کیوں گئے ہیں، صحیح ٹھیک ہے. ہم اس طرف آ گئے، سول جو ڈس اوبیڈینس کی طرف یا عوامی تحریک کی طرف آ گئے. تبلیغی جماعت نے ایک اور بات کہہ دی. اچھا، جو اب ہمارے ارد گرد ہو رہے ہیں تو یہ بھی وہ والی صفیں باندھ کر سیسا پلائی دیوار بند، گوریلا وار ہوتی ہے. گوریلا وار ہے. تو گوریلا وار مدینے سے تو نہیں آئی، یہ بھی مغرب سے آئی ہے. مغرب سے آئی ہے. صحیح صحیح صحیح، بالکل صحیح. اچھا سر، چوتھا سٹیپ. جی، اس کے بعد پھر اقدام کے 3 مراحل ہیں. یعنی پہلا اس کا پیسو ریزسٹنس ہے کہ جب ایک جماعت جو ہے وہ ایک واقعی آرگنائزیشن نظر آنے لگتی ہے تو پھر اس کے خلاف تشدد شروع ہوتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تشدد ہوا. اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جد و جہد اور جو قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس میں ہارڈلی گنتی کی چند آیات آپ نکال کے دکھا سکتے ہیں کہ اس میں اللہ کے دین کے غلبے کا تذکرہ ہے. وہ تو ان کا ایک بنیادی نظریہ تھا، توحید کے حوالے سے وہ نظریاتی جنگ تھی وہ تو. لیکن جو سمجھدار لوگ تھے انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ معرض انقلاب میں ہے، لہذا انہوں نے ان پر تشدد کیا. اور یہ جو چوتھا سٹیپ ہے ڈاکٹر صاحب کے نزدیک، یہ پیسو ریزسٹنس ہے کہ اس آرگنائزیشن کے افراد جو ہیں وہ یہاں انٹرنلی سیسا پلائے ہوئے ہوں کہ انہیں جان سے مار دیا جائے، ان کی کھال جیتے جی ادھیڑ دی جائے، یا ان پر کوئی بھی تشدد کر دیا جائے زبانی یا جسمانی، وہ ڈٹے رہیں اور پیچھے نہ ہٹیں. اور اس کے بعد پھر ایکٹیو ریزسٹنس ہے. ایکٹیو ریزسٹنس سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی آرگنائزیشن اتنی مضبوط ہو جاتی ہے تو پھر وہ کسی جگہ سے چھیڑتی ہے. یعنی سیرت سے ڈاکٹر صاحب نے جو اخذ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جو 8 مہمیں بھیجی تھی وہ قریش کو بتانے کے لیے تھی کہ میں زندہ ہوں اور میں تمہاری معاشی ناکہ بندی بھی کر سکتا ہوں اور تمہیں سیاسی طور پر الگ بھی کر سکتا ہوں. معاشی ناکہ بندی کیا تھی کہ جو ٹریڈ تھی ساری کی ساری جو مونوپلائز کر رکھی تھی قریش نے، وہ تھی یمن سے شام کی طرف، اور وہ تجارتی راستے مدینہ منورہ کے دائیں بائیں سے گزرتے تھے. یعنی اگر آپ کے ذہن میں نقشہ ہو ازبک کا، سعودی عرب کا، تو وہ جو تکون ہے اس میں نیچے مکہ مکرمہ ہے، اس کے شمال میں مدینہ منورہ، فردر شمال کے اندر شام ہے. تو یا ادھر سے راستہ گزرے گا یا ادھر سے راستہ گزرے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنے مہاجرین ساتھی انصار میں سے کسی کو نہیں بھیجا جس کو وہ پہچانتے ہوں کہ یہ محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھیجا. تو اس سے کیا ہوا، قریش الرٹ ہوئے، یہ تو بڑا محمد ہمارا معاشی ناکہ بندی کر دے گا. اور دوسرا کام آپ نے کیا اچھا مزے کی بات ہے کہ یہ دستے جو تھے مسلح بھی تھے، یعنی کیا بھی کچھ نہیں، انہوں نے اپنی پریزنس کا یہ ساتھ دلایا ان تجارتی راستوں پر. اور دوسرا یہ کیا کہ مختلف قبائل کے پاس جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا کہ ہمارے الائز بن جاؤ، اتحادی بن جاؤ. لیکن وہاں یعنی اس وقت حیثیت قریش کی وہی تھی جو آج دنیا میں امریکہ کی ہے. ہم پھر واپس اسی پر اپنے چوتھے کے اسے چونکہ ابھی ٹائم کے محدودیت ہے تو لہٰذا ہم ابھی چوتھے میں آپ نے کہا کہ ہم پیسو ریزسٹنس پر رہیں گے. نہیں، ایکٹیو ریزسٹنس چوتھے میں پیسو ریزسٹنس تھا، 5واں شروع کر دیا میں. اچھا 5واں کہ ایکٹیو ریزسٹنس میں سمجھا رہا ہوں کہ ایکٹیو ریزسٹنس ہوتا کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارے کھائی مکہ مکرمہ میں اور اللہ تعالیٰ نے راستہ کھول دیا مدینہ منورہ کا، یہاں تشریف لے آئے. تو یہاں پہلے 6 ماہ آپ نے انٹرنل کنسولیڈیشن کی، مسجد نبی کی تعمیر کی، مواخات قائم کی، یہودیوں سے معاہدے کیے، اور پھر یعنی ربیع الاول میں آپ کی ہجرت ہوئی ہے اور 6 ماہ کے بعد پہلی مہم آپ نے رمضان سن 1 ہجری میں روانہ کر دی، اگلے ہی مہینے دوسری، پر دین اٹ کیپس آن. ہم اس کو اس کا انتباہ ایکٹیو ریزسٹنس، ہم یہاں اس کا انتباہ کیسے کریں وہ میں اس کی طرف بعد میں آتا ہوں. پہلے اس کو سمجھیں کہ آپ نے کیا قریش. اچھا جو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ ہاتھ بڑھایا دوستی کا، تو میں بتانے لگا تھا کہ جو چودھری ہوتا ہے علاقے کا، اس کے دشمن کے ساتھ جو ہے آپ تجارت بھی کریں تو وہ آپ کو نہیں کرنے، اس کو کرنے نہیں دیتا آپ سے تجارت. یعنی جیسے ایران کے ساتھ امریکہ کی دشمنی تھی
اور آپ پائپ لائن کا معاہدہ اس کے ساتھ نہیں کر سکے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک. حالانکہ ایک خالص بزنس ڈیل تھی وہ، لیکن نہیں کر سکے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام لے کر آپ کے ایلچی گئے، مہم لے کر، جو بھی اس کا امیر ہوتا تھا وہ جا کے ہاتھ بڑھاتا تھا کہ آپ ہمارے الائی بن جائیں. وہ کہتے تھے کہ نہیں، چونکہ آپ کی دشمنی قریش سے ہے اور ہم قریش کو ناراض کرنا افورڈ نہیں کر سکتے. تو آپ کہتے تھے کہ پھر دوسرا معاہدہ کر لو کہ میرے اور قریش کے درمیان اگر کوئی جنگ ہوگی تو تم نیوٹرل رہو گے. یہ بہت بڑا آفینس تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، قریش کو آئسولیٹ کرنا. اب اس کے نتیجے میں پھر وہ عام کانفلکٹ ہوا ہے. یعنی آپ اگر سیرت کو پڑھیں کہ اسی کی بنیاد پر وہ 1000 کا لشکر چلا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا تھا؟ اب یہ عام کانفلکٹ تھا. تو ڈاکٹر صاحب کا خیال یہ ہے کہ اب وہ جو فرق ہے، یعنی فورس کا فرق جو فرق ہے، اب ہم وہ لڑائی تو نہیں لڑ سکتے. لیکن ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب کا خیال یہ تھا کہ اب ایک جو ڈیموکریٹک دور ہے، کانسٹیٹیوشنل دور ہے، اس میں ہمیں کچھ ایڈوانٹیجز بھی حاصل ہیں. مثلا یہ کہ ایک ریاست کا تصور جو ہے وہ حکومت سے علیحدہ ہے. یعنی ریاست کا ایک حصہ حکومت ہے، ٹھیک ہے، اور ایک اس کا بازو جوڈیشری ہے، ایک اس کا مقننہ ہے. ٹھیک ہے. تو اب اگر حکومت کے خلاف جو ہے وہ کھڑا ہوا جائے تو اسٹیٹ کے خلاف کھڑا ہونا شمار نہیں، وہ غداری شمار نہیں ہوتی. پھر کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں، ان رائٹس کے اندر یہ شہری حقوق ہیں، ان میں آرگنائزیشن بنانا بھی حق ہے. ٹھیک ہے. جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ایون خلافت کا دور ہے، وہاں پہ تو خلافت راشدہ کے بعد، یعنی ایک وہ دور ہے کہ حضرت عمر سے کرتے کا بھی سوال ہو رہا ہے، اور ایک وہ دور ہے کہ پھر جو اٹھا اس کو گردن زدنی ہوئی اس کی. تو اب کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں کہ آپ علیحدہ آرگنائزیشن بنا سکتے ہیں، آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. پروٹیسٹ میں باقاعدہ دھرنا تک جو ہے وہ اس کا حصہ ہے. پرامن پروٹیسٹ کرنے کا آپ کو حق حاصل ہے. تو ڈاکٹر صاحب کا خیال تھا کہ یہ کیا ہے؟ یہ ایڈوانٹیج ہے جس کی بنیاد ان کو اویل کیا جائے. جی دیکھیں، دھرنے اور چیزیں تو بڑی اس طرح کے احتجاج تو بڑے ناکام سے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں پچھلی حالیہ تاریخ میں باسی صاحب. تو یہ ہمارا جو چھٹا یہ جو تنظیم اسلامی کا ہے 5واں اسٹیپ جو ہے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی امید میں اگر بات یہاں سے شروع کروں کہ ابتدائی دور کے بعد خلافت بھی ناکام ہوتی نظر آتی رہی، تو وہ تو اس تصور کی خامی ہے، نہ کہ اصل تصور کی. صحیح. اسی طریقے سے ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاں ایک مزاربہ سکینڈل ہوا ہے، تو لوگوں نے فراڈ کیا ہے. مزاربہ تو فراڈ کا نام نہیں ہے، صحیح. مزاربہ کی اپنی ایک حقیقت ہے. ٹھیک ہے جی. تو بدنام ضرور ہو گیا، مزاربہ بھی بدنام ہو گیا، خلافت بھی بدنام ہو گئی. صحیح. اسی طرح سمجھ لیجئے اب دھرنا بدنامی مہم چل رہی ہے. یہ کوئی دھرنے باقاعدہ دھرنے نہیں ہیں. دھرنا کب ہوتا ہے؟ دیکھیے، آپ اگر حقیقی جینین عوامی تحریک ہیں تو آپ انتظامیہ کو سٹریچ کرتے ہیں، اس کو ایک جگہ پہ کنسولیڈیٹ نہیں کرتے. آپ اسے پیرالائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی تحریک جو ہے کریا گاؤں بستی چلا دیتے ہیں. وہ دفعہ 144 نافذ ہوتا ہے، منہ تکتا رہتا ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں آتا ہے، لوگ توڑ رہے ہوتے ہیں. اور یہ سب چیزیں نہیں، یہ سب چیزیں کانسٹیٹیوشنل ہیں. بالکل کانسٹیٹیوشنل ہیں. یا اچھا، ایک بات آئی تھی، غداری تو نہیں ہے، یہ بغاوت ہے. یہ ذہن میں رکھیے، بغاوت ہے. بغاوت حکومت سے ہے، ریاست سے نہیں ہے. حکومتی کی بغاوت ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے نا. ریاست سے جب آپ کریں گے تو غداری ہوگی نا. آپ غدار نہیں ہیں، آپ باغی ہیں، آپ پر سارے چارجز لگیں گے. لیکن آپ اگر حقیقی عوامی تحریک ہیں تو آپ جیل بھرو تحریک شروع کر دیتے ہیں. حکومت کے پاس بہرحال جیل میں رکھنے کی ایک گنجائش ہے. عوامی تحریک کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہو تو کتنے جیلیں بھریں گے. تو جب پوری طرح آپ نظام حکومت کو جام کر چکے ہوتے ہیں، پیرالائز کر چکے ہوتے ہیں، تو اب آپ جو ہوتے ہیں وہ جسے آخری دھکا کہا جاتا ہے، اس کے لیے آپ دھرنا دیتے ہیں یا اس کے لیے آپ لانگ مارچ کرتے ہیں. اور یہاں ہمیشہ ہم نے شروعات لانگ مارچ سے کی ہے، یعنی ہم زی سے اے کی طرف آئے ہیں. اچھا. تو اصل میں تو آگے اے سے چلنا چاہیے تھا. بالکل. تو یہ بدنام ہو گیا، دھرنا بھی بدنام ہو گیا، اور یہ سارا کچھ بدنام ہو گیا. یہ اصل میں وہ چیز ہے ہی نہیں جو ایک جینین عوامی تحریک کے اندر جس طرح وہ ہوتی ہے. چھٹا اسٹیپ رہ گیا سمی صاحب، پھر ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. آپ تو 6 بتائے نا. پہلا تو ہو گیا ہمارا دعوت تربیت، پھر اس کے بعد نمبر 2 آرگنائزیشن، نمبر 3 تربیت، پھر اس کے بعد پیسو ریزسٹنس، نمبر 5 ایکٹیو احتجاج وغیرہ. اور اس کے بعد عام کانفلکٹ شروع ہو گیا نا. غزوہ بدر میں جب قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھ دوڑے اور پھر بدر میں مقابلہ ہوا تو یہ اب عام کانفلکٹ ہو گیا. تو جب عام کانفلکٹ ہوتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یا تخت یا تختہ. نہیں دیکھیے، عام کانفلکٹ میں ادھر وہاں تھے ایک طرف کافر ایک طرف مسلمان، یہاں پر تو دونوں طرف اللہ اور رسول کے نام لیوا لوگ ہیں.
اب آرم کانفلکٹ کیسے ہوگا؟ وہی تو کہا نا کہ جو پرابلمز ہمیں ہیں، ایک تو اس پہلو سے ہے کہ پاور کا فرق ہے، اور دوسرا اس وقت جو ہے وہ ایڈوانٹیج ہمیں کیا ہے، ایڈوانٹیجز میں نے گنوائی تھی، وہ تو تمدنی ارتقا ہوا ہے، تمدنی اس کے ارتقا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات ہے وہ کیا ہے کہ ہم وہ تو لڑ نہیں سکتے. اب وہ کیسے ہوگا، اس میں اصل میں ایک بڑی اہم بات ہے. ایک ہے کہ ہم نے جو طے کیا ہے کہ ہم یعنی احتجاج کریں گے، دھرنا دیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن اس میں کبھی نہیں ہمیں بھولنا چاہیے کہ جیسے دھرنے دوسرے لوگوں کے کامیاب ہوئے ہیں، جس حد تک بھی ہوئے ہیں، ہمیں وہ دھرنا جو ہے وہ نہیں ہونے دیا جائے گا. اور عین ممکن ہے کہ جب کوئی واقعی اگر جماعت بن گئی تنظیم اسلامی کسی وقت، تو پھر باقاعدہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر کے دھرنا جو ہے بین بھی کیا جا سکتا ہے. وہ تو خیر کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. سر نہیں، وہ علیحدہ بات ہے. دیکھیے یہاں پہ انگریز تھا، انگریز کے خلاف گاندھی نے ایک تحریک چلائی ہے، سیاسی تحریک تھی، پرامن پیسفل ڈومنسٹریشن تھی اس میں، اور وہ سارے بغاوت. جب کانسٹیٹیوشنلی چینج آ گئی، بنیادی کانسٹیٹیوشن میں کوئی چینج نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا. یہ جیسے 21ویں ترمیم ہو گئی، یہ اس طرح کی امینڈمنٹس ہوتی ہیں، یہ بنیادی اسٹرکچر نہیں چینج ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو آپ کو جیلوں میں جانا پڑے گا، یہ کوئی تشتری میں رکھ کے دی جانے والی چیز نہیں ہے. اور اس عام کانفلکٹ سے ہم بائی پاس جو کر رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موت نہیں آئے گی، اور اس کا یہ مطلب نہیں گولی نہیں چلے گی، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو جیلوں میں نہیں ٹھونسا جائے گا، اور آپ مسنگ پرسنز نہیں ہوں گے. یہ سب کچھ ہوگا، ان میں سے کسی سے بھی وہ نہیں ہے، یہ سب کچھ ہونا ہے. آپ نے اصل میں انیشیٹو لینا ہی تب ہے جب آپ گراؤنڈ لیول پہ پورا کام کر چکے ہوں. کچی آنکھیاں نہیں مرنا جا کے، آپ نے اپنی پوری بلکہ میں یوں کہوں، یہ جو پیسو ریزسٹنس اور ایکٹیو ریزسٹنس کی بات ہو رہی تھی، تو یہ پیسو ریزسٹنس ہو یا ایکٹیو ریزسٹنس ہو، اس میں انیشیٹو در حقیقت عام کانفلکٹ کی طرف ہے. تو پیسو ریزسٹنس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ انیشیٹو کفار کی طرف سے ہے، یعنی آج کے دور میں آپ کہیں جی اینٹی ریولوشنری فورسز کی طرف سے ہے وہ، تو آپ نے ڈک کرنا ہے، جانے دینا ہے اوپر سے، اور لیو کرنا ہے بچا کے، اس لیے کہ ابھی آپ وہ اس میں جا نہیں سکتے کانفلکٹ میں، خواہ وہ عوامی تحریک والا ہو یا دوسرا ہو، ابھی آپ نہیں افورڈ نہیں کر سکتے. تو آپ نے انہیں موقع نہیں دینا کہ وہ آپ پر وہ پورے والا ہاتھ ڈالیں. اور وہ یہ ساری چھیڑ چھاڑ آپ سے اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ ری ایکشن میں وہ والا کام کر گزریں، تاکہ ان کے لیے آسانی ہو جائے، جیسے لال مسجد کا ہو گیا، جیسے وانا میں ہو گیا، جیسے سوات میں ہو گیا. تو آپ نے امیچور نہیں قدم اٹھانا، آپ نے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے. جب آپ کے پاس وہ طاقت آ جاتی ہے کہ آپ عوام کو لے کے آ سکتے ہیں سڑکوں کے اوپر، اب آپ نے چھیڑ چھاڑ کرنی ہے. اب آپ نے پاناما لیکس کا مسئلہ اٹھانا ہے، یا کوئی آنٹی شمیم کا مسئلہ اٹھانا ہو، جو بھی اٹھانا ہو، اب آپ کے پاس ٹائم ہے اس کو اٹھانے کا، پہلے نہیں تھا. یا آپ لوگوں سے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ ایک تو یہ نا بجلی کے بل جمع نہیں کروائیں گے، یہ تو غیر اخلاقی بات ہے. ایک یہ کہ ہم جی بجلی استعمال ہی نہیں کریں گے. اگر عوام پر آپ کی بات کا اثر ہے، لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، آپ کہہ دیں جی ہم بجلی کٹوا دیتے ہیں. مشکل کام ہے ویسے، چلے جو بھی ہیں، لیکن عوامی تحریک کا مطلب یہی ہوتا ہے. جی صحیح. اب آج صاحب، تنظیم اسلامی اپنے کارکنان سے کیا ذمہ داریاں طلب کرتی ہے، کیا تقاضا کرتی ہے؟ دیکھیے سر، اس میں بنیادی بات جو ہے نا کہ یہ کوئی دنیاوی انقلاب کی ہم بات نہیں کرتے، ہم بات کرتے ہیں ایک ایسے انقلاب کی جو اللہ کے ایک بہت ہی جلیل القدر نبی کے ہاتھوں پائے تکمیل تک پہنچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو بنیادی موٹیو ہے وہ محض دنیا میں عدل نہیں ہے بلکہ آخرت کی فوز و فلاح ہے. ٹھیک. اور یہ دنیاوی رزلٹ نہیں ہے، دنیاوی رزلٹ مقدم نہیں ہے بلکہ آخرت کی کامیابی مقدم ہے. ایک فرد کی، جب آپ نے رفیق کی بات کی ہے تو فرد کی بات ہے، صحیح، ٹھیک ہے. جب فرد کی بات آئے گی تو فرد کا نصب العین اللہ کی رضا ہے، صحیح. جماعت کا نصب العین اقامت دین ہے، لیکن فرد کا نصب العین اللہ کی رضا ہے. ٹھیک. تو جماعت ایک فرد کو سے جو اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس کا اللہ سے جتنا مضبوط تعلق ہوگا اتنا ہی در حقیقت وہ نظم کے لیے بھی کارگر ہوگا، جماعت کے لیے بھی کارگر ہوگا. اور جتنا اس کا تعلق اللہ سے کمزور ہوگا اتنا ہی وہ جماعت کے لیے فساد کا باعث بنے گا. صحیح. وہ بالکل. تو پہلا تقاضا یہ ہے کہ اسے اللہ کا ایک تعلق والا بندہ بنانا ہے. ہاں، ذرائع ہمارے اپنے جو عام معروف نہیں ہے دنیا میں، جو بھی مذہبی لوگ بھی اختیار کرتے رہے انہوں نے اپنے ذرائع بنا لیے تھے، ہم اس کے لیے قرآن مجید کو بطور ذریعہ استعمال کرتے ہیں. حدیث کہاں کھڑی ہے اس بات؟ سر جب قرآن کی بات آئے گی صحیح معنی میں تو حدیث تو قرآن کے ساتھ ہے. اس کے بعد ہاں جی بالکل.
اور اس میں جو ابھی بھائی صاحب نے اشارہ کیا کہ آخرت کو منزل، یہ بڑی اہم بات ہے. یہ جتنی بھی تحریکیں اٹھی ہیں وہ جو ٹرن لیتی ہیں نا، جیسے ذکر کیا میں نے جماعت اسلامی کا کہ سن 53 میں ٹرن لے لیا انہوں نے، وہ اصل میں جب یہ فوکس جو ہے وہ انسان کا آؤٹ ہو جاتا ہے کہ میری منزل آخرت ہے، تب وہ جلد بازی کرتا ہے. یعنی سورہ صف کے اندر بڑا خوبصورت یہ کہا گیا ہے کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بیان کیا کہ اللہ کے دین کو تمام نظام زندگی پر غالب کرنا، اس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے. اور پھر اہل ایمان کو پکارا گیا کہ تمہیں ایک ایسا سودا نہ بتاؤں کہ اگر تم اس میں انویسٹ کرو تو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پختہ ایمان اور اللہ کے راستے میں جان اور مال سے جہاد کرنا. اس پر کیا کہا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَار، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. گویا اللہ کی رضا جو ہے یہ اصل مطلوب ہے کہ ہر جو رکن تنظیم ہے یا تنظیم کارکن ہے اس کو یہ کہا کہ تم اس لیے جوائن کیا ہے کہ تمہیں اللہ کی رضا حاصل. اللہ کی رضا، لیکن اس کا انعام آخرت میں پانے کے لیے. یعنی اگر یہ نقطہ ساتھ نہیں ہوگا، اس میں جو جماعت کے جو بھی قیادت کہہ لیں یا جو لے کے چلنے والے ہیں، ان کے سامنے سورہ صف سے بھی بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کر دیکھیں نا تو سورہ کہف کا مقام بہت اہم ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. ترجمہ بھی بیان کیا تاکہ لوگ جی کہ اپنے آپ کو روک کر رکھو. یعنی یہاں پہ کچھ ٹیمپٹیشن ہے کہ میری جماعت بڑی ہو جائے، تو اپنے آپ کو روک کر رکھو صرف ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح و شام یاد رکھتے ہیں. ان سے آپ کی نگاہیں آگے نہ اٹھیں. ترید و زینت الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زینت، یعنی یہاں جماعت جب بڑی ہو جاتی ہے تو آپ کا وجود تگڑا ہو جاتا ہے، آپ کی حیثیت مسلم ہو جاتی ہے. تو بڑی ہونی نہیں چاہیے، تو بڑی ہونی چاہیے، یہ خواہش ہونی چاہیے، لیکن کوالٹی ڈاؤن کر کے الذین یدعون ربہم، جی ان کی جماعت بڑی ہونی چاہیے. یہاں یہ کچے یعنی کہ پکے نہیں، ہجوم نہیں ہونا چاہیے. ہجوم نہیں، آپ کوالٹی پہ کبھی کمپرومائز نہ کریں. وہاں پہ کوئی خدشہ ایسا پیدا ہوا ہوگا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ رہنمائی دے دی. تو اب یہ بہت اہم ذمہ داری ہے. جب تک آپ اس پہ فوکس نہیں ہوں گے تو اگر اس طرح کے لوگ آپ کی جماعت میں آ جائیں گے تو کل فیصلے پر بھی اثر انداز ہو کے حب عاجلہ کی طرف آپ کو لے کے جائیں گے. گویا آپ جماعت کو بڑی کرنے کے چکروں میں کوالٹی پہ کمپرومائز نہ کریں کیونکہ ورنہ آپ شارٹ کٹ اختیار کریں گے. بالکل. عموماً جماعتوں میں دیکھا یہ گیا ہے نا کہ وہ دنیاوی مقصد دکھا دیا جاتا ہے. گول یہ ہے کہ جناب آپ نے دین قائم کرنا ہے، یہ گول ہے. کیا تنظیم کا یہ گول نہیں ہے؟ یعنی یہ ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے جی آپ حیوان کے لیے ایک گول مقرر کر دیتے ہیں، وہ غیر شعوری طور پر اس کے لیے بڑھتا ہے. اچھا، جب ایک انسان کی حیثیت سے، باشعور مخلوق کی حیثیت سے آپ اپنا گول مقرر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ شارٹ کمنگز بھی دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ آپ وہ خطرات بھی دیکھتے ہیں جو ہر خلق میں شر کا پہلو ہوتا ہے. اگر وہ گول حاصل نہ ہو سکا پھر سر گول حاصل نہ ہو، ایک فرد پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. جماعت اگر اس نے جماعت تنظیم اسلامی گول حاصل نہ کر سکی تو انبیاء کی جماعتیں ہیں جو دنیا میں رہی ہیں، تو دنیاوی اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ کی مداخلت کے بغیر تو وہ نہیں ہو سکا. اور اللہ کی مدد تب آتی ہے جب ایسے نیک لوگ ہر طرح کی ٹیمپٹیشن بھی اور تشدد بھی دونوں برداشت کر کے ثابت قدم رہیں اس پر جو اللہ نے ان پر مقرر کیا. پھر گویا تنظیم اسلامی کا گول نظام خلافت کا قیام نہیں بلکہ اس کے قیام کی کوشش ہوا، جد و جہد کرنا ہوا. بالکل. اس میں جو بھائی صاحب نے اشارہ کیا نا، اس کو میں اسی آیت کو ذرا دوبارہ میں فوکس کروں گا کہ یہاں جو فوکس ہے کہ ایک طرف وہ کہ جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اسی کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اس کے مقابلے میں کون ہے؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اور ڈونٹ لسن ٹو ون، یعنی اس کی بات نہ سنیے کہ جو دنیا کا طالب ہے اور وہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کیا ہوا ہے. یہ اصل میں کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذہین انسان تھے، ذہین ترین انسان تھے نوع انسانی کے. اینڈ ہی واز ویری رائٹ ٹو کنکلوڈ، یعنی بالکل صحیح نتیجہ نکال رہے تھے کہ یہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے اور جب تک ٹرائبل چیفز میرا ساتھ نہیں دیں گے آئی کین ناٹ اچیو اینی تھنگ. لیکن قرآن مجید گواہ ہے اور سیرت گواہ ہے کہ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آ کر کسی نے یہ خیال بھی ڈالا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال کو صرف کنسیڈر ہی کیا تو فوراً ٹوک دیا. یعنی یہاں بھی اس کے پیچھے وہ کردار ہے ولید بن مغیرہ کا کہ جو قرآن بڑا انٹلیکچوئل تھا، قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کو اپریشیٹ کرتا تھا.
اور بہانے بہانے سے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن مجید سن کے انجوائے کرتا تھا اور ملاقاتیں بھی کرتا تھا اور مشورے بھی دیتا تھا. اصل میں آپ بہت زیادہ ریجڈ ہے نا, آپ کوئی تھوڑی سی کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ اختیار کریں, اور میں تو چاہتا ہوں آپ کے اور کریش کے درمیان کچھ پیچ اپ ہو جائے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذہین آدمی سے سمجھتے تھے کہ یس ہی از رائٹ, کہ جب تک چیف نہیں مانیں گے. جب آپ کسی آدمی کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں کہ جی باقی ان کو چھوڑو, بس یہ بندہ جو ہے یہ ضرور ملنا چاہیے, تو آپ کیا کریں گے؟ جو باتیں اس کو ناپسند ہیں وہ نہیں کریں گے, وہ آپ نہیں کریں گے, اور جو اس کی پسند ہے, یعنی قرآن مجید میں سے سب کچھ آپ کو مل جاتا ہے. اس پر اگلی آیت پڑھنے کے لائق ہے, وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ, کہو, ڈٹ کے کہو کہ حق تو وہی ہے جو میرے رب کی طرف سے آیا ہے. فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, کہ جس کا جی چاہے مان لے, جس کا جی چاہے. گویا ہم اگر اس کو سم اپ کریں کہ تنظیم اسلامی اس بات سے پریشان نہیں ہے کہ نظام کب قائم ہوتا ہے, جی اس بات کو دیکھتی ہے کہ ہم اس کے لیے جتنی کوشش ہم کر سکیں وہ پوری کر رہے ہیں, پوری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. باقی نظام قائم ہونا تو اللہ تعالیٰ کی طرف. اور وہاں بھی ولید بن مغیرہ ایک اکیلا آدمی نہیں تھا, یہ اس وقت ایک محسوس ہوتا ہے ایک فکر, ایک پبلک ول تھی اس وقت. آپ دیکھیں سورہ ہود سے لے کے سورہ کہف تک یہ مضمون چلا ہے, ایت بقرآن غیر ھذا او بدل ہو. ٹھیک ہے, یہ مطالبہ یعنی ایک آدمی کا نہیں ہے, یہ ایک پوری سوچ ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ سوچتے تھے یا انہیں خیال آتا تھا, اب یہ ہر وقت ہوتا ہے, وسوسے کے درجے میں سے ہی آتا ہوگا کہ چلیں جی نمازیں شروع. ابھی بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب دین کو قائم کرنا اب ذمہ داری ہے ہی نہیں ہماری, ابھی بھی بات آتی ہے. تو یہ کمپرومائز آدمی کب کرتا ہے کہ جب وہ کچھ خاص لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں تو اسے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. یعنی وہ خاص, اس کا جو کلائمیکس ہے نا وہ سورہ بنی اسرائیل ہے کہ لولا ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا, اگر ہم آپ کو پوری طرح ثابت قدم نہ کر دیتے تو آپ ان کی طرف تھوڑا سا شیء قلیل, کدت ترکنو, یہ سارے الفاظ ذہن میں رکھیں, معمولی سا ان کی طرف آپ نرمی اختیار کر ہی لیتے. اس ٹرائبل سوسائٹی میں خواص کون تھے؟ ٹرائبل چیفز. لیکن آج کی سوسائٹی میں یہ جو ہم سو کالڈ, یہ جو سول سوسائٹی سو کالڈ ہے, اس میں پڑھے لکھے لوگ, یہ خواص ہیں. تو جب ہم فوکس جو ہیں ان کو کریں گے تو ہمارا بھی وہی اصل میں مسٹیک ہوگی ہماری بھی, کہ ہم خواص کو فوکس کر رہے ہیں, عوام الناس کو فوکس نہیں کر رہے. دیکھیں ان کی باتوں کا جواب دینا, ان کے اعتراضات کا جواب دینا, ان کے جو فتنہ پھیلا رہے ہیں ان کا جواب دینا, یہ تو ہمارا ہے. ہاں بالکل ہے, یعنی کہ ہم ان کو پلیز نہیں کرنا چاہ رہے, بیسیکلی ہم ان کو کم سے کم وقل الحق من ربکم والی بات آپ نے جو کہی ہے وہ تو فریضہ انجام دینا ہی ہے نا جی. لیکن اس میں جب ہم آج پر اس کا انتباہ کریں گے نا, ایک چیز اور دیکھیں گے کہ یہ وہ صورتیں ہیں جن میں یہ مضمون آیا ہے کہ جو مکی دور کے آخری حصے کی ہیں. جو بھی ایک شخص کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے, خیرخوائی ہوتی ہے, 10 سال میں حضور جیسی شخصیت نے اس کا حق ادا کیا ہے, اس کے بعد یہ مقام آیا. لیکن کمپرومائز تو نہیں کیا. نہیں, کمپرومائز تو بالکل نہیں ہوگا, کوئی کمپرومائز بالکل نہیں ہوگا. لیکن یہ جو شان ہے نا کل یا ایھا الکافرون والی, اور یہ جو انداز ہے کہ جال حق فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, تو یہ تو تب بنتا ہے جب آپ نے اتمام حجت ایک درجے میں کر دیا ہو. ابھی جن لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے, کیا ہم نے اس طرز استدلال کو, ان کے مائنڈ سیٹ کو دیکھ کر اس درجے میں بات ان تک پہنچائی بھی ہے یا نہیں پہنچائی؟ ہم اپنے ساتھ شامل رکھ کر بھروسہ تو ان لوگوں پر کریں گے جو کوالٹی میں وہاں پر آ جائیں, لیکن جب ہم دعوت دینے جائیں گے تو اس معاملے میں ہمیں یعنی وہ سخت انداز اختیار نہیں کرنا. نہیں, اس میں بھائی صاحب ایک چیز جو ہے اس کی میں اشارہ کروں گا کہ دیکھیے ادارے چلانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے فنڈز کی. یہ آج پانی کہاں مرتا ہے, فنڈز آتے ہیں سرمایہ داروں کی طرف سے, سرمایہ دار ہیں سود میں ملوث. اب جب کوئی سرمایہ دار جو ہے وہ ہماری آڈینس میں بیٹھا ہوا ہے اور اس وقت ہم سود کی کنڈیمنیشن نہ کریں, جسٹ ٹو کیپ ان مائنڈ وہ دیٹ پرسن, تو یہ ہوگی وہ, جی بالکل یہ وہ دہانت ہوگی, بلکہ ٹھیک ہے نا, یہ آج بھی کرنا ہوگا کہ یعنی من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, اور اس کو اہمیت دے کر اس کو ٹارگٹ بنا کر نہیں. دعوت ہماری جنرل ہوگی. لیکن کیا تنظیم اسلامی نے کبھی ابھی میں پوری, ظاہر بات ہے آپ بڑے بنیادی ساتھیوں میں سے ہیں, آپ بھی کبھی اس معاملے میں کمپرومائز کیا ہے کہ حق بات چھپائی ہو یا کم کی ہو, یا ایون کہیں سے فنڈنگ لی ہو؟ بہت سی جماعتیں ایسی ہیں جن کی فنڈنگ بیرون ملک سے مختلف حکومتیں کر رہی ہیں. تنظیم اسلامی کا اس میں کیا مقام ہے؟
الحمدللہ تنظیم اسلامی نے کبھی کسی حکومت سے کوئی امداد نہیں لی، نہ اپنی حکومت سے اور نہ ہی بیرون ملک کسی حکومت سے. آفرز آئی ہیں. نمبر ایک، جی. کسی پروگرام کے لیے بھی کبھی کمپرومائز نہیں کیا. میں خود مطلب اس معاملے میں تو لوگ ڈاکٹر صاحب کو مطلب وہ کہتے تھے حماقت ہوتی ہے نا کہ جی آپ کو کسی نے فیسیلیٹیٹ کیا، اس نے پروگرام کروایا، آپ اس کو بھی 4 سنا کے آ گئے، یعنی آئندہ کے لیے راستہ بند کر کے آ گئے. تو ڈاکٹر صاحب تو یہ کرتے رہے، میرے سامنے ہوا. ایک آزاد کشمیر کے دورے پہ تھے تو سردار عبدالقیوم مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بہرحال نیک دین کی طرف شغف رکھنے والے آدمی تھے. تو انہوں نے پوری طرح ایک میزبان کا کردار ادا کیا. وہ صدر تھے اس وقت، اور انہوں نے ڈاکٹر صاحب کا اتنا اعزاز بھی کیا کہ انہیں پارلیمان سے خطاب کرنے کا موقع دیا. اور بعد میں انہوں نے گلہ بھی کیا کہ میں تو خود ڈاکٹر صاحب کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب وہاں بھی پردہ اور سود سارا سنا کے آ گئے. ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ بہت سے لوگ سننا چھوڑ گئے اس لیے کہ جب وہ سود کی آیات جب ان کے سامنے اور احادیث بتائی جاتی تھی تو وہ اس کو گوارا نہیں کرتے تھے کہ آپ یہ باتیں کر رہے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ نظر آئیں. عباسی صاحب، تنظیم اسلامی میں شمولیت کے لیے بیعت، اور بیعت کا لفظ جو ہے وہ بہت زیادہ عموماً یہ ہوتا ہے جو پیری فقیری والا معاملہ ہے اس میں بیعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جو ماڈرن جس کو ہم کہتے ہیں، جب ترقی کر کے ہم اس لیول پر پہنچے ہیں تمدنی لحاظ سے، تو بیعت کا لفظ بڑا بھاری محسوس ہوتا ہے. تو تنظیم اسلامی میں شمولیت کے لیے بیعت کیوں شرط رکھی گئی؟ صرف فارم کیوں نہیں بھر دیا گیا؟ دیکھیے، ایک بات پہلے اصولی طور پہ تو یہ ہمارے سامنے ہے نا کہ جب ہم نے انقلاب برپا کرنا ہے تو ہمیں جو جماعت درکار ہے وہ بہت ہی منظم، بہت ہی ڈسپلنڈ پارٹی درکار ہے، اور اس میں باہمی افتراق انتشار کی کیفیات نہ ہوں. تو ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے جماعت اسلامی میں بھی رہے، وہاں کے بھی تجربات ہیں، وہاں جو جس طرح کی چیزیں جن چیزوں سے سابقہ پیش آیا جی. تو اس کی روشنی میں ایک سوال تو یہ بھی تھا کہ جماعت کیسے منظم کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ انہیں فیلیور نظر آ رہا تھا اس سسٹم میں جو جماعت اسلامی میں تھا. تو بہت سوچ و بچار کے بعد ایک اللہ کی طرف سے جو رہنمائی ہوئی وہ یہ کہ سنت میں تو اس کے لیے بیعت کا نظام ہے کہ اس میں یہ ہے کہ سنیں گے اور اطاعت کریں گے. جیسے ابھی ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب نے وہ پوری حدیث بھی ہمیں سنائی تھی، اور یہ تمام جو بھی رکھنے جہاں جہاں سے بھی پیدا ہو سکتے ہیں وہ ان الفاظ میں بند ہو جاتے ہیں جو ہم نے سنے. تو گویا اگر جماعت کو ہم نے بہت ہی یوں سمجھے کہ فتنے فساد سے پاک رکھ کر اور بہت ہی سموتھلی سیل کروانا ہے تو وہ بیعت کا نظام ہے. جو دیکھیے، وہی الفاظ ہم کاغذ پہ لکھ کے دیں اور آپ سائن کر دیں، وہی فتنے فساد کے جو لوپ ہولز ہیں. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اس کے لیے ہم بیعت کا لفظ پھر اس لیے بھی اختیار کیا نا. پہلی بات تو یہ ہوگی جو میں نے یہاں تک عرض کی کہ ہم نے جب جماعت بنائی ہے تو سارا ہم نے اپنی میتھڈالوجی بھی سنت سے لی ہے، تو جماعت سازی کا طریقہ بھی سنت میں بیعت کا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے وہ سنت چھوڑی ہے. گویا یہ سنت جی سنت چھوڑی ہے. ڈاکٹر صاحب اس کے لیے اسے کہتے تھے یہ منسوس بھی ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے. جی مسنون بھی ہے کہ حضور نے کیا، معصور بھی ہے. تو یہ نہیں ہمارے، معصور سے کیا مراد؟ یعنی یہ چلا آ رہا ہے نا امت میں، صحابہ کرام نے بھی یہ کیا ہے، اور اس کے بعد بھی جتنی بھی تحریکیں اٹھی ہیں اس 20ویں صدی سے پہلے تو وہ بیعت کی بنیادی پر اٹھی ہیں. یعنی یہ چلا آ رہا ہمارا نظام، یہ برکت کے لیے ہے، یعنی کہ برکت بھی ہے، اور ظاہر ہے ہمارا دین نے امارت کا تصور دیا ہے، نہ کہ جو اس وقت دنیا میں موجود صدارت کا نہیں، امارت کا تصور دیا. اصل میں یہ بات ہے حافظ صاحب کہ یہ 2 مختلف نظام ہیں. اچھا، جو آپ فارم کی بات کر رہے ہیں نا، اگر یہ بیعت ہی کے الفاظ فارم پر لکھے جائیں تو پھر وہ کانسٹیٹیوشنل جماعت نہیں ہے، وہ شخصی ہے. بنیادی فرق کیا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل اور ڈیموکریٹک جماعت ہوتی ہے اس میں بنیاد ہوتی ہے ممبرشپ. ٹھیک ہے، ممبرز اپنے میں سے امیر چنتے ہیں یا صدر چنتے ہیں. لیکن یہ جو بیعت کا نظام ہے یہ اوپر سے شروع ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ ہے جس کے دل میں کوئی درد اٹھتا ہے، کوئی اندر سے اس کو کال فیل ہوتی ہے کہ یہ کام کرنا ہے، وہ آتا ہے میدان میں اور کہتا ہے کہ جی میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، من انصاری اللہ، کون لوگ ہیں جو میری مدد کریں گے. لوگ اس کو جوائن کرتے ہیں اور اس کے دست و بازو بنتے ہیں. اس کے دست و بازو بننے کی علامت جو ہے یہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر کرنا ہے. یہ دونوں مختلف نظام ہیں. امارت کا نظام اوپر سے ہے اور جو صدارت یا ڈیموکریٹک نظام ہے یہ نیچے سے ہے. اس میں بنیاد ممبرشپ ہے
اور اس میں بنیاد امیر ہے. امیر سے شروع ہوتی ہے یہ جماعت. جیسے حضرت عمر کا وہ فرمان کہ لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامارہ. نہیں، اب جیسے ڈاکٹر اسحاق رحمہ اللہ جو ہے وہ دنیا میں نہیں ہے، تو انہوں نے جو ہے ایک امیر منتخب کیا. تو اب وہ تو سٹارٹر نہیں ہے نا امیر، تو وہ اب تو وہ انہوں نے منتخب کر دیا نا، جس کو نامینیٹ کر دیا ہے. اب یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پہ آپ لوگ بیعت کرتے ہیں. تو بیعت جو ہے بحیثیت، یعنی کہ ہم اس کو، یعنی کہ یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے جیسے بھائی صاحب نے کہا کہ یہ ایک مسنون ہے، کیونکہ ہم اپنی جماعت کے طریقہ کار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے نہیں، آپ نوٹ کریں نا ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے جب عمارت چھوڑی اور حافظ عاقب سعید صاحب کے ہاتھ پر سب سے پہلے خود بیعت کی، تو اصل میں تنظیم اسلامی کے تمام رفقا کی ممبرشپ ختم ہو گئی. اب جس نے حافظ عاقب سعید صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی وہ تنظیم اسلامی کا رفیق رہا، اور جس نے نہیں کی اس کو باقاعدہ استعفیٰ نہیں دینا پڑا، اس لیے کہ جب ڈاکٹر صاحب نے عمارت چھوڑ دی تو ان کے ساتھ جو بیعت تھی وہ بھی ختم ہو گئی. تو یہ ہمیشہ اوپر سے شروع ہوگی. جبکہ ممبرشپ اگر ہو تو ایک امیر جو ہے وہ خواہ ریٹائر ہو جائے، خواہ وہ فوت ہو جائے، تو ممبر کی ممبرشپ برقرار رہتی ہے دوسرے نظام میں. اس میں اب بڑا ایک اہم سوال جو کہ آپ کنٹروورشل بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے ہی کو کیوں منتخب کیا اس کام کے لیے؟ یہ تو خاندانی سلسلہ نہیں لگتا ہے، ایسے جو پیروں کے ہاں بھی ان کے بیٹے جو ہیں وہ آگے لے کے چلتے ہیں سلسلہ. دیکھیے بات یہ ہے، اور یہ بہت بڑا اعتراض بہت لوگوں کی طرف سے آتا ہے جس کا تشفی بخش جواب چاہیے. جی اصل میں بات یہ ہے کہ ایک ہے اصول کی بات. مجھے یاد ہے کہ جب میں ایف ایس سی میں پڑھتا تھا گورنمنٹ کالج فیصلہ آباد میں، تو زیرو پیریڈ میں کچھ فارم گائیڈ کے لیکچرز جو تھے وہ ارینج کیے گئے تھے، اور رئی یونیورسٹی فیصلہ آباد سے کوئی سینئر ٹیچر جو تھے وہ آ کے ہمیں لیکچر دیتے تھے. تو ایک ڈاکٹر انصر وہاں پر آئے تھے، تو انہوں نے لیکچر دیا تھا لیڈرشپ پر. اس میں انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ کین سن آف یحییٰ خان بی دی پریزیڈنٹ آف پاکستان. اس وقت جنرل یحییٰ خان پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے. تو کسی نے ہمارے میں سے کہا کہ ہمیں سے کہا کہ جی ہو سکتا ہے، کسی نے کہا نہیں ہو سکتا. مجھے یاد ہے کہ آج بھی میں نے جواب دیا تھا کہ یس اف ہی از کیپیبل ہی کین بیکم دی پریزیڈنٹ آف پاکستان. اصل بات تو کیپیبلٹی کی ہے نا. اگر کیپیبلٹی ہے تو باقی ہمارے جو اسلاف کا معاملہ ہے اس میں آپ کو، یعنی خلافت راشدہ جس کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں، اس کے آپ کو سب کچھ ملے گا. اور یہ چیز جو ہے وہ آہستہ 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 نیچے آئی ہے. یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جس طرح قائم ہوئی ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایک ایسی زبردست شخصیت تھی سامنے کہ اور جو ہے وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تھا سامنے. پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی حضرت عمر کو نامینیٹ کیا. صحابہ نے اپنا کنسرن بھی ظاہر کیا کہ بڑے سخت ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جب خلافت کا بوجھ پڑے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی بنائی. اب اس کمیٹی میں ایڈوائزر کی حد تک تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو کیا، لیکن وہ ایک بہت اونچا کام انہوں نے کیا کہ اسی بدنامی سے بچنے کے لیے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے ان کو ڈسکوالیفائی کیا کہ وہ امیر نہیں بن سکیں گے. ٹھیک، لیکن مشورے میں شامل ہوں گے اس لیے کہ ان کا دینی علم کے اعتبار سے، اتباع سنت کے اعتبار سے بڑا اونچا مقام تھا. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بل ان پر بھی قاتلانہ حملہ ہو گیا، تو ان سے کہا گیا کہ جی آپ حسن کو نومینیٹ کر دیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہی اصولی بات کہی کہ یہ تمہارا کام ہے، میرا کام نہیں ہے. نہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم اس کو خلیفہ بناؤ، امیر بناؤ، نہ میں کہتا ہوں نہ بناؤ. تو یہ ایک اصولی بات ہے. رہا معاملہ یعنی ڈاکٹر صاحب نے جو فیصلہ فرمایا، یعنی اس میں میں اپنا ذاتی طور پر اپنا تاثر، یعنی ایک تو یہ پروسیس ہے جو ڈاکٹر صاحب نے سارا اڈاپٹ کیا تھا، اور اس میں یعنی 2 مرتبہ جو اوپینین پول لیا گیا، دونوں ہی مرتبہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا کہ جو سامنے لائے گئے تھے کہ جن میں سے رفقا کو رائے دینی تھی. یعنی کہ جو جانشین جو تھے یا جو تھے ان میں آپ بھی تھے. جی 2 مرتبہ. وہ اب وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں کہ 2 دفعہ تمام پاکستان کے رفقا کو بلا کر، ملتزم رفقا کو بلا کر ڈاکٹر صاحب نے اوپینین لیا تھا کہ میں اپنے سکسیسر کو نامینیٹ کروں یا شورا پر چھوڑوں. اگر سب نے کہا کہ جی، اکثریت نے کہا کہ جی نامینیٹ کریں. اگلا سوال تھا کہ جی پھر اس کا اعلان کروں یا خفیہ رکھوں. پھر اس کے بعد تھا کہ فیصلہ یہی ہوا کہ خفیہ رکھیں گے. اس کے بعد پھر 3-4 سال کے بعد دوبارہ اوپینین کو بلایا،
اور اس میں پہلے ایک سب کو کہا گیا کہ وہ اپنی رائے دے دیں. تو اس میں سے جو 6 افراد تھے اوپر ان کو یعنی لسٹ میں سامنے لایا گیا کہ ان میں سے رائے دینی ہے. ہاں جی. اور لیکن اس میں اختیار بڑا زبردست طریقہ کیا ڈاکٹر صاحب نے. کیا یہ کہ یعنی ہال کے اندر تمام جو رفقا بیٹھے تھے اور جو پچھلا کمرہ ہے جس میں ہال کی آواز نہیں جاتی اس میں ہم 6 کے 6 کو بٹھا دیا گیا اور 1 بائی 1 ایک گیون پروفارما کے مطابق خطاب کرنے کو کہا گیا. آدھا گھنٹہ اپنا تعارف, اپنے یعنی پیشہ اور مشاغل, تنظیم میں کب سے شامل ہوئے, کن کن مناصب پر رہے, اور کبھی امیر سے اختلاف ہوا, اگر اختلاف ہوا تو کیسے ریزالو کیا, اور اگر مجھے یہ ذمہ داری سونپ دی جائے تو میں اس کو کیسے نبھاؤں گا. تو 1 بائی 1 ان سب نے آ کے خطاب کیا. اس کے بعد پھر پوچھا گیا کہ آپ کس کو ان میں سے دیتے ہیں. اس میں پھر جو رائے آئی اس میں ڈاکٹر صاحب نے اس کو اعلان بھی کیا تھا کہ جو چہرے میرے لیے شناسا چہرے تھے, یعنی شناسا کون ہوتا ہے؟ جو قریبی ہو, جو ایکٹیو ہو. ایکٹیو ہو, صحیح. قریب نہیں, جو ایکٹیو ہوتا ہے وہ نمایاں ہوتا ہے. رہا مسئلہ کہ ڈاکٹر صاحب نے ان کو نامینیٹ کیا تو اس میں تنظیم کو کوئی سیٹ بیک پہنچا یا تنظیم کا کوئی نقصان ہوا, یعنی بینگ ون آف دیم, یعنی میں پوری یعنی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ ذمہ داری مجھے دی جاتی تو شاید میں اتنے اچھے طریقے سے نہ نبھا سکتا جتنا حافظ عاقب سعید صاحب نبھا رہے ہیں. باسی صاحب اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو ظاہری بات ہے یہ سوالات ایسے ہیں جو کہ سخت سوال ہے. یہ فیصلہ وہاں پہ بیٹے ہونے کی حیثیت سے نہیں, اہلیت کی بنیاد پر ہوا تھا. اور ویسے تو جو ٹرینڈ ہوتے ہیں نا, جو جیسے آپ نے پیر صاحب کا ذکر کیا یا بادشاہ سلامت کا ذکر کیا, تو اس میں بڑا بیٹا بنتا ہے. تو یہ تو بڑے بیٹے نہیں تھے, یعنی اس ٹرینڈ کے تحت ہوتا تو پھر وہ ہوتا ہے. تو یہاں بڑے بیٹے سے یہ چھوٹے ہیں, تو یعنی وہ چیز نہیں تھی کہ بھائی ڈاکٹر صاحب کے حالانکہ اپنے مزاج کے لحاظ سے دونوں شخصیتیں پولز اپارٹ ہیں. جی بالکل صحیح. اور ویسے جو ڈاکٹر صاحب کی جھلک بڑے بیٹے میں زیادہ نظر آتی ہے بنسبت ان کے. تو یہ اصل میں وہی بات ہے کہ تنظیم کے سوچنے سمجھنے والے لوگوں کی رائے کی بنیاد پر ہوا ہے. تنظیم سے کتنے لوگ اور اس وقت بھی یہ اعتراض سامنے تھا کہ لوگ کہیں گے کہ بیٹا ہے, تو جس کا جواب یہی دیا گیا. ڈاکٹر صاحب کی اس دلیل کے خلاف جو بات کہی گئی وہ یہ تھی کہ کیا بیٹا ہونا نااہلیت ہے؟ تو یہ تنظیم کا فیصلہ ہے, نہ صرف ڈاکٹر صاحب کا, نہیں, پوری مشاورت کے بعد اور بہت سے مراحل جیسے ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب نے بتایا اس کے بعد. باقی اگر اعتراض ہی کرنا ہو تو اب تو خیر بہت اونچی مثال ہے, لیکن یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تو کوئی نہیں تھا, لیکن آپ دیکھیں نا 4 جو خلفائے راشدین ہیں کتنا قریبی تعلق ہے حضور سے, 2 سسر ہیں اور 2 داماد ہیں. تو بیٹا نہ ہو تو پھر اعتراض کرنے والے تو کسی کو نہیں چھوڑتے. تو اچھا, تنظیم اسلامی کو جب ہمارا تبدیل ہوئی اور بیٹے کو امیر انہوں نے بنایا, کتنا فرق پڑا تنظیم اسلامی میں؟ اس وجہ سے کہ بیٹے کو امیر بنا دیا, ود ان تنظیم تو کوئی بڑا فرق نہیں واقع ہوا, کوئی فرق نہیں پڑا, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ فیصلہ کیسے ہوا. البتہ جب لوگوں نے اس کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا, جو پہلے ہی اسے کچھ اس چکر میں تھے کہ آٹا گوندتے ہوئے تھوڑا سا ہلے تو ہم کہہ سکیں کہ ہل رہی ہے, تو وہ اس کا کوئی اثر ہوا ہو تو میں نہیں کہتا, وگرنہ یہ کہ ود ان تنظیم اس کا کوئی, یہ کہ آپ نے بیٹے کو بنا دیا میں تنظیم میں نہیں رہتا, ایسا میرے علم میں کوئی ایک واقعہ بھی نہیں. اور میں تو عرض کروں گا کہ سچ پوچھیں تو تنظیم بنی ہی ڈاکٹر صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہے. جب ڈاکٹر صاحب علیحدہ ہو گئے عمارت سے تو اصل میں تنظیم اس وقت بنی. ڈاکٹر صاحب کی حیثیت بڑی مختلف بات کر رہے ہیں. جی, ڈاکٹر صاحب کی حیثیت ہم سب کے استاد کی بھی تھی, دائی کی بھی تھی, محسن کی بھی تھی, کہ ہمیں انہوں نے قرآن مجید پڑھایا, اس سے بڑا اور کیا احسان ہو سکتا ہے. ہمیں انہوں نے دین کی طرف راغب کیا, اس سے بڑی ان کی اور کیا مہربانی ہو سکتی ہے. ہمیں دین کا بھولا ہوا سبق یاد کرایا, یہ سب ان کے احسانات ہیں. لہذا یعنی میں خود شورا کا رکن رہا ہوں طویل عرصے تک, اب بھی ہوں. میں جو فرق دیکھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کوئی رائے کہتے تھے تو ہم ان کو ڈاکٹر صاحب کی رائے کی حیثیت سے ٹریٹ کرتے تھے, اور کوئی تھوڑا بہت کہیں اختلاف ہوا بھی صحیح تو ان کی بہرحال ایک شخصیت تھی, ایک مقام تھا ان کا, ہی نیو ہاؤ ٹو میک ہز پوائنٹ. تو وہ ہم رائے دیتے تھے, لیکن بہرحال وہ ایک اتھارٹیٹو جو ان کا انداز تھا, شورا ہوتی تھی لیکن بہرحال وہ اپنی بات منوا بھی لیتے تھے. جی. اس کے برعکس حافظ عاقب سعید صاحب میں جو لوگ بھی ان کے قریب ہیں وہ سب گواہی دیں گے میری اس بات کی کہ جتنی شورائیت
امیر ہونے کے باوجود کہ کانسٹیٹیوشن میں نظام العمل میں اور دستور کے اندر ان کے پاس ویٹو ہے، جتنی شرائط انہوں نے پروموٹ کی ہے وہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. یعنی شورا کا جو دستور ہے، یعنی عام پریکٹس کیا ہے شورا کی، کہ شورا میں اگر شورا کے ایجنڈے میں اگر 4 آئٹم جاتے ہیں کہ ان 4 آئٹم پر گفتگو ہوگی اور پہلا ہی آئٹم جو ہے وہ طول پکڑ لیتا ہے، کسی بھی رکن شورا کو آج تک حافظ صحیح صاحب نے نہیں روکا کہ بہت ٹائم ہو گیا بس چپ کر جاؤ. کوئی 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 4 دفعہ بھی آ کے اپنی مزید رائے دینا چاہے تو اس کے لیے بھی دروازہ کھلا ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اچھا چلیے باقی جو ایجنڈا آئٹمز ہیں اس کو اگلی دفعہ کر لیں گے، لیکن اس پر بھرپور گفتگو آپ لوگ کریں اور کھل کر اپنی رائے کا اظہار کریں. ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کی بات کو آگے بڑھائیں تو یوں ہے نا کہ آپ نے پیری مریدی والی بیعت کا بھی ذکر کیا تھا. جی جی. تو اگر اس کی کوئی جھلک بن سکتی ہے تو ڈاکٹر صاحب کے دور میں اس لیے بن سکتی ہے کہ وہ بہرحال ایک یعنی پیر ہونے والی ہوتے ہیں، اور جبکہ عاقب صاحب تو ہم میں سے ہیں. ایک اعتبار سے آپ دیکھیں تو صحیح وہ جو نظم ہے وہ اس دور میں آ کے تو وہ بنتا ہے. یعنی وہ جو بات ان کی کہ یہ پیری مریدی والی نہیں ہے، کیونکہ یہاں ان کے ساتھ وہ ساری چیزیں نہیں لگی ہوئی جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تھی. ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب اور خالد عباسی صاحب، آپ دونوں حضرات کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین، تنظیم اسلامی کے حوالے سے بہت سے سوالوں کے جواب تو ہم نے حاصل کر لیے، لیکن ابھی بہت اور سوال ہیں جن کا جواب چاہیے، اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.